بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے، جسٹس بابر ستار کی عدالت میں جو ہوا ہے، جس طرح آئی جی کو بلایا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت ہر صورت ان ججز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا، چاہے بابر ستار ہیں، چاہے طارق محمود جہانگیری ہیں، چاہے دیگر ججز ہیں۔ 6 ججز نے خط لکھا، اور اسی طرح سے کوئی اور جج ہے، میجورٹی ججز میں بتا رہا ہوں وہ اسی سوچ کے ہیں کہ مداخلت برداشت نہیں کر رہے یا حکومت کے کہنے پر وہ فیصلے نہیں دینا چاہتے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے، ایک آئینی پیکج کا نام جس کو دیا گیا ہے، جوڈیشل پیکج کا، جس پر ابھی قاضی فائصہ صاحب کی وضاحت بھی آئی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ مطیع اللہ جان نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ ججز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایسے جج بابر ستار جیسے جج اگر ہوں گے تو حکومت کیسے چل پائے گی، کیونکہ حکومت نے تو وہ کام کرنے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ تو یہ جج تو انصاف کر دیں گے، یہ تو سارے پول کھول دیں گے، یہ تو آئین قانون کے مطابق فیصلے دے دیں گے، یہ تو کچا چٹھا کھول کے رکھ دیں گے، کیا ہوا کیسے ہوا آئی جی سے پوچھ رہے ہیں۔ آئی جی کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گا کیا کہے گا، کچھ بھی نہیں۔ اب بات ہے کہ ایک نوجوان کے لاپتہ ہونے کی، اب وہ واپس تو آ گیا، اس کے والد نے شکریہ بھی ادا کر دیا، لیکن تفتیش کی ہے کہ وہ تھا کہاں، کس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، کیوں رکھا ہوا تھا، ہوا کیا ہے، اس پر پولیس آئیں بائیں شائیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نا، عجیب بات ہے، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، بازیاب ہو جاتے ہیں، شکر ہے بازیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ سنتے ہیں کوئی کہ کیا ہوا، کون لے گیا تھا، کیا ہوا، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی خیر اسی میں ہے کہ بس اب چپ کر جاؤ، وہ نہ بولتے ہیں نہ ان کے گھر والے، وہ اسی پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے جو گھر کے فرد ہیں یہ واپس آ گئے ہیں، چلو جی شکر کرو۔ اب عدالت تو جب اس طرح کے سوال پوچھے گی تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا، کیا کریں۔ آج تک قاضی فائصہ صاحب نے عمران ریاض کو نہیں بلایا۔ عمران ریاض آنے کو تیار ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کون مجھے لے گیا، کیا ہوا وہاں پر، کیا مجھ سے کہتے رہے، کیا کچھ ہوا، لیکن قاضی فائصہ صاحب تو ان کو نہیں بلاتے۔ وہ تو کہیں گے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، اور اس طرح کی بات ہوگی۔ یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں ارشد شریف شہید کا ہے کہ ان کا کیس ہی وہ نہیں چل رہا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا اس کا بنے گا، کیا آگے ہوگا۔ اس کے ساتھ جناب اب ایک اور خبر مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ کچھ تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف سابق آرمی چیف وہ صدارتی نظام کو سنبھال سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اسکیم چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہوتا ہے، اور جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اچھا کوئی آگے پلان ہے، اور یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی جنرل فیض حمید ہیں اور اس طرح کوئی نظام آئے گا۔ بلکہ ابھی یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید پر الزام یہ لگ رہا ہے، یا اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی ان کا تو بڑا لمبا پلان تھا، اور یہ ہمارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو بھی نکالنا چاہتے تھے خود آرمی چیف پہلے بن کر، اور وہ تو امیدوار تھے نون لیگ کی طرف سے بھی کہ جی مجھے آرمی چیف آپ بنا دیں۔ خیر وہ تو باجوہ صاحب بھی کنٹینیو کرنا چاہتے تھے کچھ اور سا۔ تو پھر پلان یہ تھا جس کے تحت کہتے ہیں جی ہم عدم اعتماد لے کر اس وقت کہتے تھے، پھر راحیل شریف کو انہوں نے فیض حمید کو بنا دینا تھا، اور ان کا 10 سال کا منصوبہ تھا۔ اب یہ پتہ نہیں 20 سال کا منصوبہ لے آئے ہیں۔ تو فیض حمید نے پھر عمران خان کو بھی نکالنا تھا، اور پیوٹن کی طرح انہوں نے قبضہ کر لینا تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی لار لگایا ہوا تھا کہ اگلی باری آپ کی آئے گی۔ یہ سب باتیں مفروضے چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب یہ بات آ رہی ہے کہ جس طرح اس وقت ایک صدارتی نظام کی بات ہو رہی تھی کہ جی مسائل کا حل صدارتی نظام ہے، یہ پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے دیکھ لیا پارلیمنٹ میں جس طرح جا کر گرفتار کیا گیا ہے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے سارے سسٹم کا۔ تو صدارتی نظام ہونا چاہیے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے اس کے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں، ایوب خان سے لے کر، اور پھر پرویز مشرف ہو یا ضیاء الحق ہو، جنرل ضیاء الحق، تو وہ اسی طرح سے نظام رہا ہے، وہ صدارتی نظام ہی تھا اور کیا تھا، بلکہ صدارتی بھی کوئی پلس نظام تھا، تو وہاں بھی کچھ حاصل ہمیں نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اب یہ پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جنرل راحیل شریف اب ہو سکتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے فوری بعد نون لیگ نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ سعودی عرب کی زیر قیادت جو ایک عرب اتحاد ہے، اس میں کئی ممالک شامل ہیں، اس کی وہ سربراہی کریں۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ اپنے دور میں بڑے پاپولر تھے تو ان کو لایا جائے اور ایک صدارتی نظام بنا دیا جائے۔ اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہوتی ہے، تو یہ موجودہ جو حکومت میں لوگ ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی ان کے پاس مزاحمت کی یا کوئی بات کہنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ عوام مینڈیٹ کے پاس ہے۔ تو اگر فیصلہ ہو گیا تو ہو بھی سکتا ہے یہ کہیں کہ ہمیں کچھ حصہ بیچ میں دے دیں، کچھ منسٹریاں دے دیں اور جناب ہم حاضر ہیں،
تو ان کا کوئی پتہ نہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بہرحال یہ اب ایک ڈسکشن چل پڑی ہے. مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں, جو چیف جسٹس نے وضاحت کی ہے اس پر, آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ جو پہاڑ کھودا گیا تھا اس میں سے چوہا نکلا ہے اور وہ بھی مرا ہوا. یعنی کہ جی یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ یہ تو سارا پلان ہے, آئینی پیکج ہے. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے, قاضی فیصل صاحب نے جو وضاحت دی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں تو تیار ہوں چیف جسٹس کے طور پر پھر مزید عرصہ گزارنے کو, لیکن سب کے ساتھ, تاکہ میرے اوپر یہ نہ آئے. یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی میرے اوپر بات نہ آئے, ایسا آپ کچھ لے آئیں پارلیمنٹ کی طرف سے کہ کنٹینیو میں کر جاؤں, لیکن میرے اوپر بات نہ آئے, کہ ساروں کو کر دیں. سارے ججز کی مدت ملازمت بڑھا دیں گے تو چیف جسٹس بھی وہ بطور جج کنٹینیو کر جائیں, میں بطور چیف جسٹس کنٹینیو کر دوں. اب تو وضاحت بھی انہوں نے دے دی ہے وہ ساری بات کی. وقت بچاتے ہیں, اس کو ایک ڈیٹیل پہلے ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مرا ہوا چوہا نکلا ہے, پہاڑ کھودا ہے, تو اس میں کچھ بھی نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ حکومت پہلے سے کوشش کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ٹھیک ہوں. اب یہ کہ صدارتی نظام لانا ہے تو اس کے لیے بھی قاضی صاحب اگر چیف جسٹس ہوں گے تو شاید تھوڑا نظام کے لیے آسانی ہوگی, اس پہ مہر لگ جائے اور اس طرح. تو پلانس تو بہت سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تو ناکام ہو گیا ہے. اگر یہ سوچ چل رہی ہے تو موجودہ سیٹ اپ تو فارغ ہو گیا ہے, یہ تو بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ 10 ستمبر کو پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. جنہوں نے ایم این ایز کو اغوا کیا ان کے لیے کسی نرمی کی گنجائش نہیں, ان کو بخشا نہ جائے. قاضی اور حکومت کے درمیان طے ہے, حکومت ججز کی تعداد بڑھائے گی, مخصوص نشستیں واپس ملیں گی اور ایکسٹینشن ہوگی. مطلب کوئڈ پرو کو ہوگا, یعنی جو جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا. یہ سارا نظام طے ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا کے مخصوص نشستیں واپس انہی کی جھولی میں, جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان کی جھولی میں ڈال کے 2 تہائی اکثریت لینی ہے اور نظام کو اسی طرح سے چلتے رہنا ہے, چلانا ہے. اگر صدارتی نظام بھی لانا ہے تو اسی نظام کے تحت انہی کے 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوگی, اور یہ اس کو کہیں گے ہاں جی صدارتی نظام لے آئیں. تو آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, پارلیمانی سے آپ صدارتی نظام کر دیں تو 2 تہائی اکثریت آپ کے پاس ہوگی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اور ان سے کروایا بھی جا سکتا ہے. ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے موجودہ سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہیں. ایک اور بڑی تشویشناک خبر آئی ہے, یہ محمد اشفاق صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, دنیا نیوز سے وابستہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ججز کی گاڑی کو حادثہ, 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے لاہور کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کی گاڑی کو نامعلوم گاڑی نے کنال روڈ پر ٹکر مار دی, معزز جج کو بحفاظت عدالت پہنچا دیا گیا. اسی طرح سے کورٹ رپورٹر شاکر محمود اوان, ان کا تعلق ہم نیوز سے ہے, لکھتے ہیں 9 مئی مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو ٹکر, نامعلوم ویگو ڈالے نے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو کنال روڈ پر ٹکر ماری. نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے جج ارشد جاوید کی گاڑی کو نقصان پہنچا. جج ارشد جاوید بحفاظت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور پہنچ گئے. اب اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی گاڑی کو فرنٹ سے, یعنی جو فرنٹ ٹائر ہوتا ہے اس پہ سائڈ سے کافی زور سے ٹکر ماری گئی ہے, اور اس میں میں جو تصویر دیکھ رہا ہوں اس میں نظر آ رہا ہے کہ کافی زوردار یہ ٹکراؤ ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پر ہوا یہ کہ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیضان کو پیر صبح چھوڑ دیا گیا. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا, آپ نے اس سے کوئی تفتیش کی کہ کون لے گیا تھا؟ جی ابھی تفتیش نہیں کی. ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی, پولیس نے کہا وہ ویڈیو کہاں ہے اور کہاں سے اپلوڈ ہوئی؟ عدالت نے پوچھا. اس سے متعلق آئی ٹی والوں سے رابطہ کیا ہے, پولیس نے یہ کہا. 4 روز ہو گئے آپ تفتیش نہیں کر سکے جسٹس بابر ستار. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو فوری طلب کیا اور پھر سماعت میں وقفہ بھی دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ذرا اس کا جواب دینا, بندہ کہاں تھا, کس طرح ہوا, کیا ہوا. اور جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس پر میں ابھی ٹیلی ویژن پر بطور تجزیہ کار انوائٹڈ تھا پبلک نیوز پر, ان کے مارننگ شو میں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے, اگر یہ کچھ کرنا ہوتا اسپیکر نے یا کچھ, تو یہ بڑکے لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی وہ میں مقدمہ درج کراؤں گا اور یہ ایک پروڈکشن آرڈر فلاں فلاں فلاں. اب بات یہ ہے, اس پر نصرت جاوید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے اپنے پروگرام میں کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا, اگر پارلیمنٹ کی کوئی عزت ہوتی, اپنی یہ کوئی عزت کروانا چاہتے, تو پھر یہ تھا کہ یہ ایک مشترکہ اجلاس بلا کر کنڈیم کرتے. ابھی جس طرح فوری خیبر پختونخوا میں اجلاس ہوا, وہاں قرارداد بھی آئی ہے, انہوں نے جو سوچا اس پر انہوں نے ایک ریئیکٹ کیا. تو یہاں پر بھی یہ سب یونانیمس سے قرارداد آتی کہ یہ جو ہوا ہے آئندہ نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. کون لوگ تھے جو آئے ہیں, کالے شیشے والی گاڑیوں میں آئے ہیں, اتنی گاڑیاں آئی ہیں, اور وہ پکڑ کر جناب پارلیمنٹریز کو لے گئے ہیں.
لیکن بس صرف بیانات ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی جرت، کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ جی صدارتی نظام ہے تو یہ لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ تو کریں گے ہی ووٹ. 2/3 اکثریت بھی لیں گے اور اس شرط پہ لیں گے، ان کو یہ شرط پر یہ سب کچھ ان سے کروایا جائے گا، دیا جائے گا کہ تم نے یہ نظام لے کر آنا ہے، اس میں تمہیں بس کچھ حصہ مل جائے گا اور یہ اسی تابعداری میں پھر چلیں گے اور یہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی چاہے سیاستدان ہو، چاہے وہ کہیں بیوروکریسی میں کوئی ہو، جس طرح وہ کمشنر راولپنڈی تھے جو آج تک نہیں مل رہے، جو اگر بولتا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کروائی ہے، چیف جسٹس ملبس ہے، اس نے اس طرح کے بیان دے دیے تھے، وہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اسی طرح جوڈیشری میں کوئی ہوگا تو اس کی ڈگریاں پھر دیکھی جائیں گی، اس کے کاغذات دیکھے جائیں گے، اس کے پاسپورٹ نکالے جائیں گے اور اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگیں گے، تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو ابھی سیٹ اپ میں لوگ ہیں ان کے تو پتہ نہیں کیا کیا راز ہیں، یہ تو برداشت نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے مسائل. تو لہٰذا یہ تو جو کہہ دیا جائے گا وہ یہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کتنا آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ نظام تو فیل ہو گیا، یہ حکومت تو فیل ہو گئی ہے، یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. اب ایک نئے سسٹم کی تیاری ہے اور ماضی میں تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکا، لیکن کچھ سوچنا تو ہے. تو اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اگر یہ اس طرح سے سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام کنٹینیو کرے گا، عدم استحکام رہے گا. ابھی تک IMF کے ساتھ چیزیں سیٹل نہیں ہو پائیں، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. اس میں اگر ڈیولپمنٹس نہ ہو سکیں تو پھر آگے جو ہم نے مہنگائی پہلے دیکھی ہے اسی کی کنٹینیوشن بھی دیکھیں گے اور معاشی طور پر مزید پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.